بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغبطن فاجرا بنعمة فإنك لا تدري ما هو لاقٍ بعد موته إن له عند الله قاتلا لا يموت يعني النار. رواه البغوي في شرح السنة. وعن أبي شريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل التراب من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به فنزل البئر فملأوا خفه الى آخر الحدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بدکار یعنی کافر یا فاسق پر کسی نعمت اور خوشحالی کی وجہ سے کبھی ہرگز رشک نہ کرنا. تم کو معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد اس پر کیا کیا مصیبتیں پڑنے والی ہے. اللہ کے یہاں یعنی آخرت میں اس کے لیے ایک ایسا قاتل ہے جس کو کبھی موت نہیں. اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے راوی عبداللہ ابن ابی مریم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اس قاتل سے دوزخ کی آگ ہے یعنی وہ بیچارہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہنے والا ہے. بس ایسے شخص پر رشک کرنا کتنی بڑی حماقت اور گمراہی ہے. اور دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اسنا میں کہ ایک آدمی راستہ چلا جا رہا تھا. اسے سخت پیاس لگی. چلتے چلتے اسے ایک کنواں ملا. وہ اس کے اندر اترا اور پانی پی کر باہر نکل آیا. کنویں کے اندر سے نکل کر اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور پیاس کی شدت سے وہ کیچڑ کھا رہا ہے. اس آدمی نے دل میں کہا کہ اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی ہی تکلیف ہے جیسے کہ مجھے تھی. اور وہ اس کتے پر رحم کھا کر پھر اس کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس نے اس کو اپنے منہ سے تھاما اور کنویں سے نکل آیا اور اس کتے کو وہ پانی اس نے پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس رحم دلی اور اس محنت کی قدر فرمائی اور اسی عمل پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا. بعض صحابہ نے حضور سے یہ واقعہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ثواب ہے.
یہ دو حدیثیں تلاوت بھی ہے، دونوں حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہی ہے۔ پہلی روایت شرح السنہ کے اندر ہے، جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ تم کبھی کسی بدکار، فاسق، فاجر، گناہگار پر اگر نعمت کی فراوانی دیکھو کہ نعمت کی بہتات ہے ان کے پاس، نعمتوں کے نعمت ان کے پاس ہے، دولت کے دولت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ ایسی حالت میں تم کبھی ان کی خوش دلی پر رشک نہ کرنا کہ کاش کہ یہ چیزیں مجھے مل جاتی، کاش کہ یہ چیزیں مجھے مل جاتی اور یہ خوشحالی مجھے مل جاتی تو میرے مزے اٹھاتے۔ حضور نے فرمایا کہ کبھی اس طرح رشک نہ کر، بلکہ جو نعمت تمہیں اللہ نے دی ہے اس کی شکر گزاری کرو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تمہیں ابھی کیا معلوم ہے کہ اس فاسق اور فاجر اور گناہگار کو جو اللہ نے نعمت دی ہے اور خوشحالی میں یہ زندگی گزار رہا، کل ان پر کیسا دن آنے والا ہے تمہیں معلوم ہے؟ کل ان پر ایسا دن آنے والا ہے، ایسی مصیبتیں اس پر پڑنے والی ہے کہ وہ زہر اور وہ قاتل ہے وہ چیز۔ پھر حضور نے خود ہی آگے اس قاتل، جو حضور نے جملہ فرمایا کہ یہ اس کے لیے قاتل ہے، تو اس کا مطلب بتایا کہ قاتل سے مراد دوزخ ہے، دوزخ کی آگ ہے، کہ یہ ایسا بیچارہ کہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہنے والا ہے۔ تو کبھی ان کی خوشحالی اور نعمت اور مال و دولت کو دیکھ کر اس قسم کی حماقت اور گمراہی کی باتیں نہیں کرتے۔ حضرات محدثین اعظام فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک مومن اور نیکوکار بندہ جو چند روزہ امتحانی دنیا میں تنگی اور تکلیف کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو جب کبھی وہ کسی بدکار اور خدا سے بغاوت کرنے والے کو خوشحالی میں دیکھتا ہے، اس کے ٹھاٹ باٹ میں دیکھتا ہے، عیش اور آرام کی زندگی میں دیکھتا ہے، تو ایسا بعض مرتبہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہوتا اس لیے کہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم شیطان اتنا کام کرتا ہے کہ اس کے اندر رشک پیدا کر دیتا ہے، کہ اس سے رشک کھاتا ہے، حرص کرتا ہے کہ کاش کہ میرے کو یہ اللہ تعالیٰ چیزیں عطا کر دیتے تو بہت میرے لیے خوش بات ہوتی۔ تو اس قسم کے وسوسے ڈال کر شیطان اس بندے کو اللہ نے جو اسے دی ہے اس نعمت کی ناشکری کراتا ہے۔ تو اسی لیے حضور نے تنبیہ فرمائی کہ دیکھو لوگوں، ایمان اور عمل صالح کی نعمت سے جو محروم رہا، خدا فراموشی اور بدعمالی کی وجہ سے آخرت کی دوامی زندگی میں وہ عذاب نار کی گرفتار میں ہے، تم تو بھلے ہو کہ تم دائمی عذاب سے کل بچ گئے، ایمان اور عمل صالح کی نعمت تمہیں مل گئی، یہ بہت بڑی تمہاری لیے دولت ہے، تم خدا فراموشی سے بچ گئے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔
کل یا پرسوں میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، ایک اللہ والے کا مضمون تھا. انہوں نے لکھا کہ دیکھو مال اور دولت کے مل جانے ہی کو رزق نہ سمجھنا، کہ مال اور دولت تمہارے پاس ہے تو یہی رزق ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی رزق تمہارے پاس ہو. اس رزق کے بدلے تمہیں اللہ نے خوبصورتی دے دی، یہ بھی نعمت ہے. اللہ نے تمہیں بے چینی کی زندگی سے نکال کر رکھا ہے، یہ بھی اس رزق سے کم نہیں ہے. اسی طریقے سے اولاد جیسی نعمت دے دی اور صالح اولاد دے دی، یہ بھی اس نعمت سے کم نہیں ہے. اللہ نے تمہیں اپنی اوقات سے زیادہ دی، تمہاری اوقات اتنی نہیں تھی، اللہ نے مہربانی فرماتے ہوئے گھر دیا، سب کچھ دیا، رہنے کے لیے جھوپڑی دی، تو یہ بھی اس نعمت میں شامل. کبھی نعمت اور رزق کو ہی نہ سمجھو کہ نعمت رزق ہی ہے. کھانے پینے میں مل جائے، عیش اور آرام کے لیے کپڑے مل جائے، فین اور فریج اور اسی طریقے سے ایئر کنڈیشن چیزیں مل جائے تو یہی رزق ہے، یہ نہیں. رزق میں یہ ساری کی ساری چیزیں. کسی کو اللہ نے خوش الہانی کی دولت نواز دی، بہترین آواز دے دی، بہترین خوبصورتی دے دی، بہترین اللہ نے گھر دے دیا، یہ سب کے سب رزق میں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح کی نعمت سے وہ لوگ محروم ہیں اور خدا فراموشی کرنے والے لوگ ہیں، لیکن تمہیں اللہ نے عذاب نار کی گرفتار ہونے سے بچائے رکھا، یہ بہت بڑی تمہارے لیے نعمت ہے. اور آگے حضرات محدث نظام فرماتے ہیں کہ نیک اور عمل صالح، نیکی اور عمل صالح اور ایمان جیسی دولت جس کو نصیب ہو جائے اور ان کو اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے تو پھر وہ کبھی کسی کے مال و دولت پر رشک نہیں کرتے. بس کمی اتنی ہوتی ہے کہ ان کو ان چیزوں کا دھیان نہیں ہے، اس لیے رشک کرتا ہے. تو اس لیے اللہ نے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کسی پر رشک نہ کھاؤ. اللہ نے دی ہے اور دعا کر دو کہ اللہ اور تجھے عطا کرے، اور عطا کر کے تم یہ بھی دعا دے دو کہ اللہ تعالیٰ یہ تمہیں جو دیے ہیں اس سے تم خدا کو یاد کرنے لگ جاؤ، اللہ کا دھیان بیٹھ جائے، اس قسم کے ان کو بلکہ دعا دے دو. دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہے، اس کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص ایک راستے سے جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، چلتے چلتے اسے کنواں ملا اور اس کے اندر وہ چھنا لگا کے پانی پی کر باہر نکلا. پہلے دور میں جو ہے بہت گہرائی والے کنویں نہیں ہوتے تھے، کئی تھوڑے تھوڑے فٹ پر جو ہے پانی آ جاتا تھا، اور اس قسم کے جنگلوں میں بے شمار کنویں ہوتے تھے، بے شمار کنویں اس قسم کے ہوتے تھے یہ زمین کی سینچائی کرنے کے، اور پانی صاف شفاف رہتا تھا. تو اس طرح سے کوئی شخص اس کے اندر گیا اور پانی پی کر باہر نکل آیا. باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے کہ جو پیاس کی شدت سے پریشان ہے، کیچڑ کھا رہا ہے، کیچڑ کو چاٹ رہا ہے. کیچڑ بولے تو کچڑ. راستہ بالکل خراب، جب وہ کیچڑ ہو جاتا تو ایسا ہوتا ہے، کیچڑ پیر گھس جاتے ہیں، تو ایسا وہ کیچڑ کھا رہا تھا کتا. تو اس آدمی نے اس کتے پر ترس کھایا اور اس نے سوچا کہ مجھے جس طرح پیاس لگی تھی اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے، جس کی وجہ سے یہ کیچڑ کو چاٹ رہا ہے.
تو اس نے اس پر رحم کھا کر، کتے پر رحم کھا کر اس کنویں کے اندر اترا اور اپنے چمڑے کے موزے، پہلے دور میں چمڑے کے موزے پہنتے تھے، اور آج بھی جو ہے بہت زیادہ جہاں ٹھنڈ ہے چمڑے کے موزے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ یو پی ہے، کوئی آدمی دن بھر تک جو ہے موزے چمڑے کے پہنے ہیں، صبح کے ٹائم میں پہن لیا، جب وضو کرنے کا وقت آتا موزوں پر مسح کر لیتے۔ تو اب بھی جو ایسا ہے، تو اس دور میں یہ زیادہ چلتا تھا۔ تو چمڑے کے موزے اس نے پہنے تھے، چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس نے اس کو اپنے منہ میں تھاما، یعنی اٹھنے کے لیے اس نے ہاتھ سے تو اٹھنے کی کوشش کی، اور وہ جو چمڑے کا موزہ تھا اس نے منہ میں تھاما تاکہ پانی نیچے آئے، اس طرح سے وہ باہر نکلا، اور اس کے بعد اس کتے کو اس نے پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس رحم دلی اور اس محنت کی قدر فرمائی اور اسی عمل پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ تو بعض صحابہ نے حضور سے یہ واقعہ سن کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کی تکلیف اور اس کی مصیبت دور کرنے پر بھی انسان کو اجر ملتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے جانثار ساتھیو، تم جاندار کی بات کرتے ہو، ہر زندہ اور تر جگر دل رکھنے والے جانوروں کی تکلیف دور کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ یہ تو کتا ہے، اس کے اندر بھی دل ہے، اس کے علاوہ اور بھی تمہیں اگر کوئی ایسا جانور مل جائے جو زندہ رہتے ہوں اور جگر رکھنے والا جانور ہو، اس کی تکلیف دور کر دو تو ثواب ہے۔ اب اس حدیث سے شارحین حدیث نے دو تین پوائنٹ کی بات ذکر یہ کی کہ اللہ تعالی بعض اوقات انسان کے ایک معمولی عمل دل کے خاص کیفیت سے انجام دینے کی وجہ سے، دل کے ایک کیفیت سے انجام دینے کی وجہ سے، اگرچہ وہ چھوٹا عمل ہے لیکن اخلاص کے ساتھ، دل کی کیفیت کے ساتھ اگر کوئی انجام دیتا ہے تو یہی عمل اس کے لیے قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور وہی اس کے لیے بخشش کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ یہاں پر ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے اس شخص کی بخشش فرمائی۔ اس شخص نے یہاں پر یہ نہیں سوچا کہ مجھے سفر کرنا ہے، اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے پیاس لگی تھی، بس میری پیاس بجھ گئی، اب مجھے آگے کا راستہ دیکھنا ہے، آگے منزل مجھے طے کرنا ہے۔ اس نے یہ کچھ نہیں دیکھا، اگرچہ اس کو معلوم تھا کہ مجھے آگے کا بھی سفر کرنا ہے، اور جب انسان کوئی سفر کرتا ہے تو اس کو یہ ہمیشہ دل میں بات رہتی کہ جلدی سے جلدی سفر کو میں مکمل کروں تاکہ آرام اور سکون سے وہاں پہنچ جاؤں اور آرام کرنے لگ جاؤں۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، چاہے چھوٹے ہی سفر پر نکلے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی میں پہنچوں اور وہاں پر آرام کر سکوں۔ تو اس شخص نے یہ تمام چیزیں ان کے ذہن و دماغ میں تھی، لیکن اس پر وہ نہیں گیا، بلکہ جذبہ رحم کا داعیہ اس کے دل کے اندر پیدا ہوا، اور اس نے مشقت اور محنت کی اور ایک اللہ کی مخلوق پر ترس کھایا کہ جس طریقے سے میں پیاس سے پریشان تھا، اللہ کی یہ مخلوق بھی جو کہ بے یار و مددگار ہے، اس کے پاس ہاتھ ضرور ہے، یعنی آگے کے دو پیر اس کے ضرور ہیں، لیکن خود یہ نہیں کر سکتا کہ وہاں سے پانی اٹھائے، اس کے پاس انسان جیسی عقل نہیں، شعور نہیں۔ تو اس انسان نے سوچا کہ یہ اللہ کی مخلوق پر میں ترس کیوں نہ کھاؤں، فوراً اس نے ترس کھایا اور آگے کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کو بھلایا کہ مجھے جلدی پہنچنا ہے، منزل پر جانا ہے تاکہ میں ذرا آرام کروں۔ یہ تمام کی تمام چیزوں کو پس پشت اس نے ڈالا اور اللہ کی اس مخلوق پر ترس کھایا، اور اس نے یہ کام انجام دیا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو دیکھیے عمل چھوٹا
لیکن خاص بات یہ تھی کہ اس نے اللہ کے مخلوق پر ترس کھایا کہ چلو اللہ کے مخلوق ہی تو ہے، اس نے ترس کھانے کی وجہ سے یہ کام کیا اور اللہ نے اس کی بخشش فرمائی۔ تو بندگی کا معنی ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سونپ دینا، کہ اللہ نے مجھے جو بندہ بنایا، اور بندہ بنانے کا اللہ کا مقصد یہ کہ یہ میری بندگی کرے، اور بندگی کا مقصد ہی ہے اپنے آپ کو سونپ دینا، کس کے؟ اللہ کے۔ اپنی تجویز اللہ کے سامنے رکھنا یہ بندگی نہیں کہ یا اللہ مجھے یہی ہونا، میرے نفس کے مطابق یہی کام ہونا، یہ اللہ کی طرف اپنی تجویز پیش کرنا، اپنی رائے دینا یہ بندگی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو تمہارے پاس آ رہی ہے اور اس پر راضی ہو جانا، یہی بندگی ہے۔ مانگو اللہ سے اطمینان اور خوشی، مانگ لو، منع نہیں، اللہ سے خوشیاں مانگو، اللہ سے اطمینان مانگو، مانگنے کے بعد اوپر سے کیا بھیج رہا ہے اللہ اس پر راضی ہو جاؤ، یہی بندگی۔ بہت پوائنٹ کی بات یہ بھی، اور اگلی بات، ایک غلام سے کسی نے پوچھا کہ تم کیا کھاؤ گے؟ ایک غلام سے کسی نے پوچھا، یا آقا ہی نے پوچھا، تم کیا کھاؤ گے؟ تو غلام نے کہا آقا جو مجھے کھلائے۔ پھر پوچھا کہ تم کیا پہنو گے؟ اس نے کہا آقا نے جو مجھے پہنا۔ پھر اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا کام کرو گے؟ اس نے کہا آقا جو کام دے وہ میں کروں گا۔ تو پھر اس بندے نے پوچھا کہ تمہارا بھی کوئی ارادہ ہے، تمہارا بھی کوئی مقصد ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میرا کوئی ارادہ ہوتا، میرا کوئی مقصد ہوتا، میں غلام ہی کیوں ہوتا؟ اگر میرا ہی کوئی مقصد ہوتا اور میرا بھی ارادہ چلا ہوتا تو میں غلام ہی کیوں ہوتا، آزاد ہوتا۔ بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ اگر میرا ارادہ چلتا تو میں غلام کیوں ہوتا، میں آزاد ہوتا۔ مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے ارادے میں آزاد نہیں ہوں۔ آزاد ہوتا تو مجھے غلام نام ہی نہیں رکھا جاتا، میں کسی کے تحت میں ہوں، اسی لیے میرا کوئی ارادہ نہیں، آقا جس طرح مجھے کہے میں اسی کے حساب سے کرنے والا۔ تو ہم جو اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے غلام ہیں، ہمارا اختیار کچھ نہیں، اللہ جو کہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ اگر ہم یہ وظیفہ آج بھی اگر ہم اپنا لیں تو ہم ہر موقع پر کامیاب ہو جائیں گے، ہر موقع پر ہم کامیاب ہونے والے بنیں گے۔ آج ہم نے اپنی تجویز اللہ کے سامنے رکھے ہیں کہ اللہ ہمیں دے یہ تو ہم اس پر خوش، اللہ نہ دے تو ہم اس سے خوش نہیں۔ اسی لیے آج اگر کوئی کسی سے پوچھے بھائی تم خدا کے بندے ہو، وہ کہے کہ ہاں خدا کا میں بندہ ہوں۔ اچھا خدا کا بندہ ہو تو اگر اس اللہ کی طرف سے نعمت آئے تو اس پر خوش، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو خوش نہیں، تو کہا جائے گا کہ تم اللہ کے بندے نہیں ہو، تم نعمت کے بندے۔ تمہارا معبود نعمت ہے، تم نے نعمت کو معبود بنا دیا۔ اگر تم اللہ کے بندے ہوتے تو نعمت ملتی تب بھی تم کہتے کہ اللہ کی طرف سے ہے، مصیبت ملتی اس پر خوش ہوتے تب بھی تم کہتے کہ اللہ کی طرف سے یہ اس پر خوش ہو۔ جب نعمت ملے تو اس پر خوش، اور جب کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہو اللہ نے میرے اوپر یہ مصیبت کیوں دی تھی؟ معلوم یہ ہوا کہ تم نعمت کے بندے ہو، نعمت تمہارا معبود ہے، خدا تمہارا معبود ہے۔
آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے ذہن و دماغ کو بدلیں، ہم اپنے صحیح نہج پر چلنے کی اپنے آپ کو کوشش کریں، ہم نظریہ بدلیں۔ آج ہمارا نظریہ بدل ہی نہیں رہا، جس کی وجہ سے ہمیں ہر موقع پر دکھی دکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، اپنی صحیح معرفت نصیب فرمائے، دین اور شریعت کی صحیح پہچان ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔